الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین وبعد۔ نصاب میں قرض اور واجب الادا جو رقم ہے اس کے متعلق چند احکامات ہیں کہ کسی شخص کے ذمے کسی دوسرے کا قرض ہو یا کرایہ، بل، اسکول وغیرہ کی فیسیں، ادھار پر خریدی ہوئی چیزوں کی قسطیں یا ان جیسی دیگر واجب الادا رقم جو ہیں، اور قربانی کے ان 3 دنوں سے پہلے ان کی ادائیگی کی تاریخ آ چکی ہو تو قربانی کے نصاب کا حساب لگاتے وقت ان تمام واجب الادا رقوم کو نکالنے کے بعد نصاب کا اعتبار ہوگا۔ یہ تمام رقم نکال دینے کے بعد بھی اگر وہ مال نصاب کو پہنچتا ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ واجب نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، اس شخص نے دوسرے کو قرضہ دیا ہو اور اس کو ملنے کی امید بھی ہو، اگرچہ تاخیر سے ہی صحیح، تو قربانی کے نصاب میں اس کا حساب لگاتے وقت اس قرضے کو شمار کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر وہ شخص کمیٹی لے چکا ہو تو اس صورت میں تو جتنی قسطیں دینی ہیں باقی وہ تو اس پر قرضہ ہے، قربانی کے نصاب میں حساب لگاتے وقت اس قرضے کو اس میں سے لیس کر دیں گے، نکال دیں گے۔ دوسری صورت یہ کمیٹی نہیں لی ہو تو جتنی قسطیں جمع کرا چکا ہے وہ تمام رقم اس قرضے کا حصہ ہیں، قربانی کے نصاب کا حساب لگاتے وقت اس کو بھی نصاب میں شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی صاحب نصاب شخص نے دوسرے کو قرض دیا ہو اور اس کے پاس قربانی کے ایام میں قربانی کرنے کے لیے رقم نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ قرضدار سے اس قدر رقم کا مطالبہ کرے جس کے ذریعے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ رقم نہ دے سکتا ہو تو ایسی صورت میں اس صاحب نصاب شخص کے ذمے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایک چیز آتی ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کس وقت صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص قربانی کی 3 دن 10، 11 اور 12 ذی الحجہ میں صاحب نصاب ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں سے پہلے صاحب نصاب تھا یا ان 3 دنوں کے بعد صاحب نصاب بنا لیکن قربانی کے ان 3 دنوں میں صاحب نصاب نہیں تھا تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کی 3 دنوں میں 12 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔